الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کتاب الفتن و اشراط الساعہ، فتنوں اور قیامت کی نشانیوں کا بیان. حدیث نمبر 1829. زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بڑے گھبراتے ہوئے گھر داخل ہوئے. آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے بربادی ہے اس آفت سے جو قریب آ گئی. آج یاجوج ماجوج کے بند میں شگاف پڑ گیا ہے. یہ فرماتے وقت آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر ہلکا بنایا، یعنی بتایا کہ اتنا شگاف پڑ گیا، یوں کر کے آپ نے بتایا. اور حضرت زینب بنت جہش کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی تو نیکوں کی موجودگی بھی ہلاکت سے نہ بچا سکے گی. اصل بات یہ ہے کہ جو قیامت ہے اس کا عقیدہ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے. ہمارے 3 بڑے بڑے عقیدے ہیں. اللہ کی وحدانیت پر ایمان، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی. نمبر 2 رسالت پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی وحی اتری ہے ہم اس وحی کے پابند ہیں. یہ وحی جو ہے احادیث کی صورت میں محفوظ ہے. تیسرے نمبر پر ہم قیامت پر ایمان لاتے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ مرنے کے بعد یہ سارے مراحل جو میں نے ابھی آپ کے سے بتائے ہیں ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے. اور یہ سارے معاملے اتنے ہی یقینی ہیں جتنا میرا بولنا آپ کے سامنے یقینی ہے. میرے بولنے کے بارے میں آپ کو کوئی کسی قسم کا 1% بھی شک ہے؟ یہ قیامت اس سے بھی زیادہ سچی ہے. اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے فتنوں کے بارے میں ہمیں اچھی طرح آگاہ کیا، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی قیامت ہی کی ایک نشانی ہے، کیونکہ آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو بڑی اچھی طرح بتا دیا. اس حدیث میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت زینب کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے عرب کے لیے خرابی ہے، یاجوج ماجوج کا بند آج کھل گیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ یاجوج ماجوج کا جو بند ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف میں موجود ہے. یہ ذوالقرنین نے یہ بند بنایا تھا یاجوج ماجوج کی غارت گریوں سے بچنے کے لیے. اب یہ اتنا بند اونچا بنایا تھا اور اتنا موٹا اور مضبوط بنایا تھا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اسے پھاند سکتے تھے اور نہ ہی اس میں شگاف کر سکتے تھے. اب یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج اس کو شگاف کرنے کی کوشش اس میں کرتے رہتے ہیں. اب جس دن انہوں نے یہ شگاف کر لیا، قیامت یہ بالکل قیامت کے قریب ہونے کی بات ہوگی. یہ قیامت کی جو آخری نشانیوں میں سے ہے. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج جو ہے آفت ہے کہ وہ آفت جو قریب آ گئی ہے، یاجوج اور ماجوج کے بند میں اتنا شگاف پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ قیامت کی بالکل آخری نشانیوں میں سے ہوگی، یہ نشانی ہوگی. حدیث نمبر 1831. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ پر حملہ کے ارادے سے آئے گا، ابھی وہ مقام بیدا پر ہوگا تو ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا لشکر زمین میں دنس جائے گا. حضرت عائشہ جو ہیں اب یہ لشکر کعبے پر حملے کے لیے آئے گا، بیت اللہ پر حملے کے لیے، تو ابھی وہ دور ہی ہوگا. تو ابتدا سے لے کے انتہا تک، اول سے لے کے آخر تک ہر آدمی زمین پھٹے گی اس کے اندر سما جائے گا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ سب اول سے لے کے آخر تک کیسے دنس جائیں گے، جب کہ ان میں بازار والے بھی ہوں گے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر میں شامل نہیں تھے. آپ نے فرمایا اس وقت تو
اول سے لے کے آخر تک سب لوگ دنسا دیے جائیں گے. بعد میں جب قیامت والے دن حشر ہوگا تو تمام اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے. یعنی حضرت عائشہ کو یہ حیرانگی ہو رہی تھی کہ جب وہ لشکر آ رہا ہے تو وہ لشکر میں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لشکر کا حصہ نہیں ہوتے، بازار والے ہوتے ہیں، تو ان کو کیوں دنسا دیا جائے گا؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو ایسے ہی ہوگا، بعد میں جیسی جیسی جس کی نیت ہوگی بس اسی کے مطابق حشر والے دن ان سے معاملہ کر دیا جائے گا. تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. قیامت کے قریب بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر آئے گا، لیکن اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کریں گے. میں آپ کو بتا دوں قیامت کے قریب بیت اللہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. ابھی ہم آگے نشانیاں پڑھتے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا جائے گا. حدیث نمبر 1836. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں آپ نے قیامت تک برپا ہونے والی تمام باتوں کا اس طرح ذکر فرمایا کہ کوئی بات بھی بیان ہونے سے رہ نہ گئی. یعنی آپ نے اپنے وقت سے لے کے قیامت تک جتنے بڑے بڑے فتنے آنے تھے تمام کا ذکر کیا، اور جس نے ان باتوں کو جان لیا اس نے تو جان لیا، اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا. یعنی کچھ لوگوں کو یہ باتیں یاد رہ گئیں اور کچھ لوگوں نے ان باتوں کو بھلا دیا. جس کو یاد ہے اس کو تو تمام باتوں کا پتہ ہے، اور جس کو یاد نہیں رہی اس نے ان تمام باتوں کو بھول گیا. اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ باتوں میں سے کسی بات کو وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں اسے اس طرح پہچان لیتا ہوں جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے جسے اس نے پہلے دیکھا تھا اور نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے بھول گیا تھا. تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ فتنوں کے بارے میں بڑے جو تھے فتنوں کے بارے میں بڑے محتاط رہتے تھے. ان لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سوال پوچھا کرتے تھے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پر فتنوں کے بارے میں ہی پوچھا کرتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تمام قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن کچھ لوگ بھول گئے، کچھ نے یاد رکھا، اور کہتے ہیں کہ اب میں جب کوئی چیز دیکھتا ہوں تو مجھے وہ اس طرح یاد آ جاتی ہے جیسے انسان کو کوئی بھولی ہوئی چیز ہوتی ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو ساری بات یاد آ جاتی ہے. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے جو بڑے بڑے فتنے تھے، مثلا یہ یاجوج ماجوج کا کھل جانا، بیت اللہ پر حملہ ہونا، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ کی آمد، ان تمام کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور یہ آج بھی احادیث میں موجود ہے. جو سب سے پہلا فتنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کی شہادت تھی. اسی طرح جو تھے بہت سے مدعیان نبوت نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ جو نبوت کا دعویٰ ہے یہ تو حضرت ابو بکر کے دور میں یہ باتیں واضح ہو گئی تھیں، بلکہ اسود انسی اور مسیلمہ کذاب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اور حضرت عمر کی جو شہادت تھی اس کے ساتھ فتنوں کا تو دروازہ ہی کھل گیا. ایسا دروازہ کھلا کہ وہ دروازہ جو ہے پھر آج تک بند نہیں ہوا. حدیث نمبر 1838. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے سونے کا ایک خزانہ برآمد ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ دریا جو ہیں دریائے نیل اور فرات یہ مصر کے دریا ہیں، اور یہ خشک ہو جائیں گے قیامت کے قریب، اور اس کے نیچے سے سونے کا ایک خزانہ برآمد ہوگا. جو شخص اس وقت موجود ہو وہ اس خزانے کو دیکھے، اسے چاہیے کہ اس خزانے میں سے کچھ بھی نہ لے. ایک سونے کا پہاڑ ہوگا، وہ جو اس پانی خشک ہو جائے گا تو نیچے سے نکل آئے گا. تمام دنیا اس سونے کے پیچھے لڑ مر کے پاگل ہو جائے گی. 100 میں سے 99 لوگ اس کو حاصل کرنے میں مارے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ہدایت کی کہ جو تم میں سے موجود ہو وہ اس سونے میں سے نہ لے. لیکن آپ کو پتہ ہے انسان جو ہے اس کے اندر لالچ ہے مال کی، وہ اس مال کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کوشش میں مارے جائیں گے.
ٹھیک ہے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث نمبر 1839 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے یہ ابھی جو فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلا ہے یہ نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ حدیث ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نہ نکلے گی جس کے ساتھ بسرا کے میں اونٹوں کی گردنیں چمک اٹھیں گی، یعنی وہ آگ اتنی تیز ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ بسرا جو ہے شام میں اونٹوں کی گردنیں اس سے چمک اٹھیں گی۔ اب بسرا کا اور مکے کا جو فاصلہ ہے آپس میں 1100 کلومیٹر کا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے جتنا لاہور سے اپنا کراچی جیسے دور ہے، تقریباً اتنا ہی دور۔ تو اتنی تیز آگ ہوگی کہ وہ عرب کی زمین میں ہوگی، لیکن شام میں بھی وہ دکھائی دے گی، اور وہاں اونٹوں کی گردنیں جو ہیں اس سے چمکیں گی۔ ویسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ 634 ہجری میں مدینہ میں نکلی تھی۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ مدینہ میں چند روز زلزلہ آتا رہا، پھر زمین پھٹی اور زمین میں سے بہت اونچی آگ نکلی اور اس کی سینکڑوں کوس تک روشنی تھی۔ یہ والی جو نشانی جو ہے یہ 654 ہجری میں پوری ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 1841 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں جو ہیں وہ عبادت کرنے کے لیے ذوالخلصہ کا طواف نہ کرنے لگیں گی۔ ذوالخلصہ قبیلہ دوس کا بت تھا جس کی یہ زمانہ جاہلیت میں پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ جب لوگ مسلمان ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو گرا دیا۔ بیت اللہ کے اندر بھی جو بت تھے اور اس کے علاوہ جو بت خانے بنے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیج کر ان سب کو گرا دیا۔ لیکن جب قیامت آئے گی دوبارہ بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی، اور یہ جو ذوالخلصہ کا بت ہے خاص طور پہ یہ قبیلہ دوس کا یمن کے علاقے میں ہے، تو یہ لوگ اپنے اسی بت کی پوجا پھر کرنے لگ جائیں گے جس بت کو کی زمانہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت جریر کو بھیجا تھا، اور حضرت جریر نے اس بت کو آگ لگا دی تھی، اس بت کو جلا دیا تھا۔ لیکن قیامت کے قریب یہ جاہلیت دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ ویسے میں آپ کو دکھ کی بات بتاؤں، آپ کے پاکستان میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مزاروں کو بتوں کی طرح پوجا جاتا ہے، اور بہت سے مزار ایسے ہیں جن کا طواف بیت اللہ سے کی طرح کیا جاتا ہے، اور ان کی تعظیم بیت اللہ سے زیادہ کی جاتی ہے۔ دیکھیے جی، میں آپ کو ایک ہی مثال دے دیتی ہوں، اگرچہ میرا اس وقت یہ ڈائریکٹ ٹاپک نہیں ہے۔ بہشتی دروازہ دیکھ لیجیے جی، بیت اللہ کے دروازے کے نیچے سے جو گزر جائے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی بشارت نہیں دی۔ بیت اللہ کا دروازہ کون سا ہے؟ ملتزم، وہاں پہ حکم ہے وہاں پہ چمٹ کے دعا اللہ سے کریں۔ یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ جو وہاں پہ آ گیا وہ جنتی ہو گیا، لیکن آپ کے جو پاک پٹن میں خیر سے ایک دروازہ ہے جس کے نیچے سے آپ گزر جائیں تو بہشت مل جاتی۔ میرا خیال ہے کون دیتا ہے؟ وہی دیتے ہوں گے جنہوں نے اس کا اعلان کیا۔ اللہ نے تو ایسا کوئی اعلان نہیں کیا۔ تو بت پرستی شروع ہو جائے گی قیامت کے قریب۔ حدیث نمبر 1842 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ فتنہ اور فساد کی وجہ سے یہ حالت نہ ہو جائے گی کہ جب کوئی زندہ شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو یہ تمنا کرے گا کاش اس قبر میں مردے کی جگہ پہ میں ہوتا۔ اصل بات میں آپ کو بتاؤں، قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور اتنی برائی اس وقت ہوگی کہ راستے میں لوگ زنا کر رہے ہوں گے، اور جو ان کے پاس سے گزرے گا وہ سوچے گا یہ کتنا اچھا ہوتا یہ ذرا اوٹ کر لیتے، یہ بالکل راستے میں نہ زنا کر رہے ہوتے۔ اور جو آدمی زندہ ہوگا وہ قبر کے پاس سے گزرے گا، کہے گا ہائے کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، مر گیا ہوتا۔ اتنی برائی ہو چکی، اور جو قیامت ہے بدترین لوگوں پر آنی ہے۔ حدیث نمبر
1847 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسرا ہلاک ہو گیا، پھر اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا، اور کیسر ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا، اور تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 سپر پاورز تھیں، ایک ایران، ایک روم۔ روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ کسرا ہلاک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، کیسر ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا، اور تم ان کو فتح کر لو گے اور ان کے خزانوں سے اللہ کے راستے میں فائدہ اٹھا لو گے۔ یہ پیشین گوئی جو تھی حضرت عمر کے دور میں پوری ہو گئی تھی۔ حضرت عمر نے جب کیسر و کسرا کے خزانے آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس وقت سراقہ بن مالک بن جوشم کو بلایا تھا، اور اس وقت انہیں بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل میں سراقہ بن مالک کو کہا تھا کہ وہ وقت کیسے ہوگا جب کہ تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ تو حضرت عمر کے دور میں جب یہ کنگن آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے پھر سراقہ بن مالک کو بلایا تھا۔ یہ سراقہ بن مالک وہی شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر میں پکڑنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھوڑے کو زمین میں دنسا دیا تھا، لیکن یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پھر حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو کسرا کے کنگن پہنائے تھے۔ تو یہ پیشین گوئی جو تھی حضرت عمر کے دور میں پوری ہو چکی تھی۔ حدیث نمبر 1849 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے تم سے یہودی جنگ کریں گے، پھر تم ان پر غلبہ حاصل کرو گے، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ پتھر آواز دے کر کہیں گے اے مسلمان، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ میرا خیال ہے مجھے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانی پڑے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا، اور دجال جو ہے یہ تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو جب دجال آ جائے گا، دجال جو ہے اس کے بارے میں ہم ویسے آگے پڑھیں گے، ڈیٹیل زیادہ پڑھیں گے، میں آپ کو تب ڈیٹیل بتاؤں گی۔ تو دجال جب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آسمان سے حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائیں گے۔ اس وقت تک مسلمان جو ہیں ان کی لڑائی پہلے تو عیسائیوں سے ہوگی، اور پھر اس میں عیسائیوں کے ساتھ یہودی بھی مل جائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کے لشکر کی قیادت امام مہدی کر رہے ہوں گے۔ امام مہدی جو ہیں یہ سادات میں سے ہوں گے، ان کا نام جو ہے احمد ہوگا، اور یہ اس وقت مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ بہرحال ہوگا یہ کہ ابھی تک تو مسلمان جو ہیں وہ فتح یاب نہیں ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ آسمان سے حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ پھر مسلمانوں کے لشکر کی قیادت سنبھال لیں گے، اور اس وقت تک یاجوج اور ماجوج بھی جو ہیں وہ بھی نکل چکے ہوں گے۔ اب حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ دجال کو قتل کریں گے، اور دجال ان کے ہاتھوں سے لد کے مقام پر مارا جائے گا۔ لد جو ہے یہ اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے آج کل، ٹھیک ہے؟ تو دجال جو ہے یہ لد کے مقام پر مارا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر جب دجال مارا گیا، دجال کے ساتھ عیسائی اور یہودی وہ سب کی ساری قوتوں پر حضرت عیسیٰ غالب آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ پھر اس کے بعد 40 سال تک حکومت کریں گے، 40 سال تک حکومت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جب یہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے اور فتح حاصل کریں گے تو اس وقت کوئی دنیا میں نہ یہودی رہے گا نہ عیسائی رہے گا، تمام مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور جو ہے ہر پتھر جو ہے وہ بتائے گا، بولے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ تمام یہود اور نصارہ پر غلبہ حاصل کر لیں گے،
اور جو باقی بچ جائیں گے وہ تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ یوں سمجھیے دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہوگی، ایک شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو کہ مسلمان نہ ہو، اور یہی اسلام کی نشاط ثانیہ ہوگی۔ ایک دور تو وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جب مسلمانوں نے جو ہے عروج حاصل کیا، اور یہ حضرت عیسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے دور میں بھی مسلمانوں کو اتنا عروج حاصل ہوگا کہ تمام دنیا پر حضرت عیسیٰ کی حکومت ہوگی۔ دنیا میں ایک بھی یہودی اور ایک بھی عیسائی نہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ 40 سال تک دنیا پر حکومت کریں گے، دنیا کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے، دنیا میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، اور پھر 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ فوت ہو جائیں گے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد پھر برائیاں شروع ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ کا دور تو بہترین دور ہوگا، جس میں تمام لوگ مسلمان ہیں، نیک ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد لوگ پھر خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر نیک لوگ ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور حال یہ ہو جائے گا کہ دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، اور انہی بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی۔ اچھا جی، حدیث نمبر 1850 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ 30 کے قریب نبوت کا دعویٰ کرنے والے، دھوکہ دینے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے، اور 30 کے قریب۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 1856 عقبہ بن عمر نے حذیفہ سے کہا، کیا آپ ہمیں وہ نہ بتائیں گے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ وہ کہیں گے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، دجال کے ساتھ جب وہ نکلے گا پانی ہوگا اور آگ ہوگی، تو وہ چیز جس کو لوگ دیکھیں گے کہ وہ آگ ہے تو وہ تو ٹھنڈا پانی ہوگا، اور وہ چیز جس کو لوگ دیکھیں گے کہ وہ ٹھنڈا پانی ہے تو وہ حقیقت میں آگ ہوگی جو کہ جلائے گی۔ تو جو تم میں سے اس کو پا لے تو وہ اس میں گر جائے جس کو وہ آگ دیکھ رہا ہے، اور وہ تو ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اصل بات ہے دجال کا فتنہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑے تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس سے حضرت نوح نے بھی جو ہے اپنے قوم کو ڈرایا تھا۔ اب دجال جو ہے یہ جب دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس کے پاس بڑی قوت اور طاقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے شیطان کو مہلت دے رکھی ہے، اس کو بھی مہلت ملے گی۔ اس کے پاس روٹی کے پہاڑ ہوں گے، اس کے پاس رزق ہوگا، جس کا چاہے گا رزق بند کر دے گا، جس کا چاہے گا رزق جو ہے فراخ کر دے گا، بارش برسا دے گا، بلکہ ایسے لوگوں سے کہے گا کہ میں تیرے ماں باپ زندہ نہ کر دوں، اور کرے گا کیا کہ 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل بنا کر آئیں گے اور کہیں گے، بیٹا تو دجال کی پیروی کر، یہ تیرا رب ہے، وہ بیماروں کو تندرست کر دے گا۔ دجال کے کہنے سے بارش ہوگی، اپنے ماننے والوں کو خوشحال کر دے گا، اور جو لوگ اس کو نہ مانیں گے ان کی روزی بند کر دے گا۔ اس دور میں مویشیوں کے دودھ تھن سے بھر جائیں گے، اور جو اس کو ماننے والے ہوں گے ان کو تو یہ نوازے گا، اور جو نہ ماننے والے ہوں گے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا رزق بند کر دے گا۔ اب اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے؟ سورہ کہف جو ہیں وہ ہر جمعے کو پڑھی جائیں، کیونکہ سورہ کہف میں عقیدے کی حفاظت کے لیے بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ ورنہ سورہ کہف اگر پوری نہ پڑھیں تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ضرور پڑھیں۔ اس میں اس فتنہ سے محفوظ رہنے کا علاج ہے۔ اچھا جی، اب دجال جو ہے جیسے کہ آپ اس حدیث میں پڑھ رہے ہیں،
اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اس کے پاس ٹھنڈا پانی ہوگا، اس کے پاس آگ ہوگی۔ اب جو اس کی آگ ہے وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو اس کی ٹھنڈا پانی ہے وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ یہ بیماروں کو تندرست کر دے گا، لوگوں کو خوب رزق دے گا، اور اپنے نہ ماننے والوں کو کے لیے زندگی تنگ کر دے گا۔ یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے ماننے والوں سے کہے گا میں تیرے ماں باپ زندہ کر دیتا ہوں۔ 2 شیطانوں کو اس کے ماں باپ کی شکل کی صورت میں سامنے لے آئے گا۔ وہ ماں باپ اسے کہیں گے بیٹا تو اس کو مان لو، یہ تمہارا رب ہے۔ اس طرح کر کے وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ لیکن یہ دجال جو ہے، یہ اس کو میں نے بتایا کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور حضرت عیسیٰ پھر اس کو لد کے مقام پر قتل کریں گے، اور اس کے بعد سے ہی پھر یہ ساری لڑائی ختم ہو جائے گی، اور مسلمان جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ حدیث نمبر 1858، ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں ایک لمبی حدیث سنائی، اور اس حدیث میں یہ بھی تھا کہ دجال کے لیے مدینہ کے کوچہ و بازار میں داخلہ حرام کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ مدینہ کے ان علاقوں میں جو پتھریلے ہیں کسی ایک میں آئے گا۔ سب سے پہلے آپ بات دیکھیے، دجال جب دنیا میں آئے گا پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور پوری دنیا پہ اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ 3 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مکہ میں، ایک مدینہ میں، اور ایک مسجد اقصیٰ میں۔ ان 3 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے لیے مدینہ کے کوچہ و بازار میں داخلہ حرام کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ مدینہ کے ان علاقوں میں جو پتھریلے ہیں کسی ایک میں آئے گا، تو اس کے پاس ایک شخص جائے گا جو اس وقت اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ذکر فرمایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تمہیں پھر بھی میرے بارے میں شک رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں، دجال اس شخص کو پہلے قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا۔ یہاں یہ اس طرح کی قوتیں دجال کے پاس ہوں گی، اسی لیے تو دجال کا فتنہ جو ہے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال اس شخص کو پہلے قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا، پھر دجال اسے جب دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ شخص کہے گا اللہ کی قسم مجھے اتنی بصیرت پہلے حاصل نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہوئی ہے، تو حقیقتاً وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک شخص ہوگا وہ دجال کو نہیں مانے گا، دجال اپنے لوگوں سے کہے گا میں اس کو ابھی قتل کر دیتا ہوں، قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا، کیا آپ پھر مجھے مان جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے ہاں۔ اب دجال اس آدمی کو قتل کرائے گا، قتل کرانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرنے کے بعد وہ آدمی جو ہے وہ کہے گا پہلے تو مجھے پھر بھی کچھ شک تھا، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ دجال اسے دجال پھر کہے گا اسے قتل کر دو، لیکن دجال اس پر غلبہ نہ پا سکے گا۔ تو دجال کے پاس اس طرح کی قوتیں جو ہیں وہ ہوں گی، اور انہی قوتوں کے ساتھ وہ لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا۔ حدیث نمبر 1860، انس بن مالک کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں دجال نہ جائے گا سوائے مکہ کے اور مدینہ کے۔ ان دونوں شہروں میں کوئی گلی ایسی نہیں ہے جس پر فرشتے صف بستہ اس کی حفاظت نہ کر رہے ہوں، یعنی مکہ اور مدینہ، اور میں نے تیسری بات آپ کو بتائی ہے مسجد اقصیٰ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو جو ہیں ان مکہ اور مدینہ کی جو گلیاں ہوں گی ان پر فرشتے جو ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ پھر مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، مدینہ اپنے رہنے والوں کو 3 جھٹکے دے گا۔ جھٹکے دینے سے کیا مراد ہے؟ 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، جس کے نتیجے میں سے مدینہ میں سے ہر کافر اور منافق کو اللہ باہر نکال دیں گے، وہ وہاں سے بھاگ کے چلے جائیں گے ان زلزلوں سے ڈر کر۔ حدیث نمبر 1861، عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کو
قیامت پائے گی اور وہ زندہ ہوں گے۔ میں نے یہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں دجال کو قتل کرنے کے بعد اب جو ہے ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ اس وقت تمام دنیا مسلمان ہو جائے گی، کوئی یہودی نہ رہے گا، کوئی عیسائی نہ رہے گا۔ اول تو قتل ہو جائیں گے اور جو باقی رہ جائیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ شادی کریں گے۔ آپ کو پتہ جب دنیا سے حضرت عیسیٰ گئے تھے تو 33 سال کی عمر میں گئے تھے اور ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ دنیا میں شادی کریں گے، شادی کرنے کے بعد طبعی زندگی گزاریں گے، 40 سال تک حکومت کریں گے اور اس کے بعد پھر فوت ہو جائیں گے، اپنی طبعی موت فوت ہوں گے اور اس کے بعد پھر لوگ برے ہونا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی۔ حدیث نمبر 1864، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں سوروں کے پھونکے جانے کے درمیان 40 سال ہوں گے۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے میں آپ کو قیامت کی جو اور نشانیاں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آتا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ جو ویسے تو قیامت کے قریب آنے کی بہت سی نشانیاں ہیں جن میں سے بہت سی بری بھی ہو چکی ہیں، لیکن کچھ ایسی نشانیاں جن کا ذکر ترتیب کے ساتھ آتا ہے۔ دجال کا خروج، دجال کا نکلنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کا آنا۔ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ وحشی قبائل ہیں جو کہ مہذب اقوام پر حملہ کرتے تھے اور غارت گری کرتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کے فساد اور لوگوں کو ان کی لوٹ مار سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک بند بنایا تھا جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے۔ اب یاجوج ماجوج سد ذوالقرنین کو کھودتے رہتے ہیں اور قیامت کے قریب یہ اس کو کھود لیں گے اور پھر یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے اذا فتح یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ جس دن یاجوج و ماجوج کھولے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے وہ پھلانگ جائیں گے۔ اب یاجوج ماجوج جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، یہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے جو کہ خون سے بھرے ہوئے آئیں گے، لیکن ہوگا یہ کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ ایک وبا کے ذریعے ہلاک کر دیں گے۔ یہ اپنی جو ہے تمام کے تمام اس وبا کے ساتھ برباد ہو جائیں گے۔ بعد میں ایک بارش ہوگی اور اس بارش کے ساتھ پھر ان کی جو لاشیں ہیں ان کی میتوں سے ہیں ان سے زمین کو صاف کر دیا جائے گا۔ قیامت کے قریب ایک دھواں ہوگا، مومنوں کو تو صرف زکام کی طرح محسوس ہوگا مگر کفار کو بڑی سخت تکلیف ہوگی۔ یہ سورہ دخان جو ہے اس کا نام، دخان کا معنی دھواں ہوتا ہے، تو یہ بھی قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیا میں ایک جانور ہوگا جس کا نام دابۃ الارض ہوگا۔ یہ مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا، لوگ بھاگیں گے، یہ لوگوں کو کلام کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ فلاں آدمی مسلمان ہے اور فلاں آدمی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو سورج ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ دابۃ الارض جب نکلے گا تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ تو سورج مغرب کی جانب سے نکلے گا، اس وقت کافر ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خسف ہوگا۔ خسف سے کیا مراد ہے؟ زمین پھٹے گی اور لوگ اندر دنس جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یہ تمام قیامت کی نشانیاں جو ہیں ان میں سے کچھ تو پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونے والی باقی ہیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن